مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كله هو الحبيب الذي يشفع فيه كله من اهوال المحتمين. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص باتیں جو ہیں جو اللہ جل شانہ نے ان کے طفیل میں امتیوں کو بھی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا امت بھی تھوڑا سا خیال رکھے. بعض باتیں تو اتنی بڑی اور اتنی اونچی اور اتنی مہربانی والی ہے کہ اگر آدمی ذرا بھی سمجھدار ہو تو اس کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو جائے. یعنی یوں سمجھو کہ آگے بات سن میں تھوڑی سی قیمت کے اندر بہت زیادہ چیز ملتی ہے. اس میں مسلم شریف کی ایک روایت یہاں ہے آپ کی فضائل مختصر میں کہتے ہیں کہ حضرت مسلم شریف میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. امام مسلم نے اس کی روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنا کرو تو جو وہ کہے تم بھی کہا کرو. اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ سے حی علی الصلاۃ میں بھی دونوں چیز ہوتی ہے، یا تو حی علی الصلاۃ کے جواب میں اسی کو رپلائی کرو حی علی الصلاۃ، اور یہ بھی ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دونوں روایت آتی ہے. تو محدثین نے لکھا ہے کبھی اس پر عمل کرے کبھی اس پر عمل کرے. کسی وقت حی علی الصلاۃ کے ساتھ کیا کہہ دے حی علی الصلاۃ لے دیں، کسی وقت جواب تم حی علی الصلاۃ کیا لا حول ولا قوۃ، تاکہ دونوں روایتوں پر کیا ہو جائے عمل ہو جائے گی. تو کہتے ہیں پھر یہ اذان اس طریقے سے پوری ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پھر جب اذان پوری ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ پر درود بھیجا کرو، فوراً پڑھو اللہم صلی علی، ایسے درود شریف پڑھو، کیونکہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو اذان سن کر پھر درود ایک مرتبہ پڑھا تو 10 رحمتیں یہیں آ گئی. پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو، اور وسیلہ جنت کی درجہ ہے. تمام بندگان خدا میں سے اس کا مستحق میں ایک ہی بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بندہ میں ہی ہوں گا. جو شخص میرے لیے یہ وسیلے کی دعا کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گا. یہ روایت میں آتا ہے وجبت لہو شفاعت. اب کتنی بڑی بات ہے، یعنی 5 وقت کی اذان کے بعد اس کا جواب دے کر یہ دعا پڑھنا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقام محمود وبعث انک لا تخلف الميعاد. یعنی یہ اور اس کو اتنا پڑھیں گے تو کیا آتا ہے کہ فرماتی وجبت لو شفاعت، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہے. کتنا سستا سودا ہے اللہ کے رسول. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ جو ہے وہ خلاف بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے بتاتے ہیں. تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ جو اس طریقے سے دعا کرتا رہے گا تو تمہاری شفاعت اس کو ضرور مل جائے گا. تو اب یہ جو ہے تھوڑی سی، لیکن آدمی اگر غور کرے گا ہم لوگوں کو ایسی چیزوں کی جو ہے اہمیت نہیں ہے. بعض اوقات تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسجد میں ہے اذان ہو رہی ہے اور بات کر رہے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کی روایت پہنچی نہیں ہوگی. مسجد کے اندر ہے اور اذان ہو رہی ہے مسجد میں، اور وہیں جو ہے اذان کے سامنے ہی بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. باتیں بھی کیسی بڑی زوردار بات کر رہے ہیں، بعض لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، وہی کہتے ہیں. سوائے اس کی کہ اگر اسی وقت ان کو کہنے کے لیے جائے تو شاید وہ نہ ماننے پر تیار ہو یا پتہ نہیں کیا کیا کر لے. اس لیے شریعت نے بتایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پر ایسا لگے کہ آپ کو روکنے سے وہ زیادہ اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کو چھوڑ دو. اس کو قرآن پاک نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اب آپ کوئی خراب کام پر سے گزرتے ہو تو مثلا شراب پی رہے لوگ، جوا کھیلیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہیں گے تو وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کلمہ تو کفر بک دیں گے، تو اس سے کیا مرو کرام مسائل سے گزر جاؤ، دعا کر دو ان کے لیے، کیا کر دو دعا کر دو. یہاں بھی یہ ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ اذان ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اور جو بات سن رہا ہو اس وقت ارادہ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک بات دل میں آتی ہے کہ ان کو پتہ تو ہے اس بات کا، اب یہ نہیں مان رہے ہیں اور اس وقت ان کو کہیں گے تو کیا ہوگا. یہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے گھروں کے اندر بھی اس میں سستی کرتے ہیں. بھائی گھروں میں ماشاءاللہ
اب تو ریسیور لکھ چکے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے نا بھائی سائنسدانوں نے بنایا تو کیا ہوا، ساری چیز تو سائنسدانوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بھائی گھڑی استعمال کرتے ہو گے نہیں، یہ بھی تو سائنسدان کی بنی ہوئی ہے. سوئی جو ہے نا سوئی، یہ بھی سائنسدان کی بنی ہے. سوئی آپ جانتے ہو نا، نیڈل. آپ کہیں کہ اس میں کیا ہے تو بہت آسان ہے. ارے جس نے بنائی تھی اس کو کچھ آسان، ایسا دماغ میں آ جانا کہ اس کی ایک طرف سوراخ ہو، اس میں دھاگا پرونا، پھر ایک طرف اس کی نوک ہو. جب بنایا ہوگا نا تو بڑی محنت کی ہوگی. یہ تو اب بن گئی تو بڑی بنائی، آگے بات سننے لگتی ہے ایسی بڑی بنائی ہے نا. ورنہ آپ دیکھو کہ کھچڑی اور کچے چاول میں کوئی مشابہت نہیں ہے. کچے چاول آپ ایک طرف کڑک کڑک ہوتے ہیں، اور جو کھچڑی جو ہے پیاز کے بگھار کے ساتھ جب سامنے آتی ہے تو وہ اور چیز ہوتی ہے. منہ میں پانی آ رہا ہے، کھانا کھا لیا کہ نہیں کھایا، ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا اور زیادہ پانی آ رہا ہے. تو اس میں کوئی مناسبت ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ کھچڑی ہو رہا ہے، یہ بھی سائنسدانی ہے. سائنسدانی کی عقل مندی سے کام کرنا. تو میں یہ کہتا ہوں گھروں میں ریسیور آ چکے ہیں ماشاء اللہ، اس میں سیدھی سے اذان کی آواز آتی ہے. اب اس کو سن کر اگر جنت کماؤ تو کتنی بات اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ اکبر اللہ. کتنی دیر لگتی ہے، اذان ہوتی ہے 2-3 منٹ لگتی ہے. بس اس میں ایسا ہے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ تیمم کی ضرورت، کچھ بھی ضرورت نہیں. اذان ہو گیا، آپ سیدھے بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے چلو اذان جواب لو. لیکن ماں بہنوں کو بھی جو ہے پتہ نہیں ابھی بات سنیں گھروں کے اندر ماحول کیا رہتا ہے. ان لوگوں بھی بات کرتی رہتی ہے، اذان ہوتی کدھر اذان ہو گئی کدھر نہیں. بھائی ریسیور میں ہوئی تھی ایک کان پر من تو خبر ہی نہیں. تو خبر کیا تھی ہوئی، خبر کس طرح ہوگی، سننے تو خبر ہو نا بھائی. تو یہ 4 منٹ میں جو ہے اللہ کے رسول کی سفارش کا معنی ہے. اور آپ جانتے ہو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا یہاں دنیا کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا نا تو ایک نقشہ تھوڑا سا ایک جگہ پر بتایا ہے، کہتے ہیں پورے صراط اس وقت پہ لگے گا، پہلے سے تیار نہیں ہوگا. اللہ کی حکمت ہے پورا. اور پورے صراط کہاں لگے گا؟ جہنم کے اوپر. کہاں؟ جہنم. یہ نیچے جو ہے دریا جہنم ہوگا، اور اوپر جہنم سے پار اور اس پار جنت ہوگی. تو وہاں دیکھیے تبھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. یہ سمجھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر برج ہوگا نیچے جہنم. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حجاز مقدس کے اندر ایک درخت ہوتا ہے کانٹے والا جو یوں ہوتا ہے. آگے بات سنیں، یہ اس درخت کی مثال دی ہے. اور صحابہ کو پوچھا اس درخت کو دیکھا کہاں؟ دیکھا ہے. آگے بات سنیں، یہ شوق سادام دکھا ہے، کہا دکھا ہے. تو اس کے کانٹے یوں ہوتے ہیں. اس کی مثال بھی کہا، یہ تو میں نے مثال دے رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کے بہت بڑے بڑے ہوں گے، اللہ ہی جانتا. وہ چلتے رہتے ہوں گے ایسے. کہاں؟ کھلے صراط پر مشین کی طرح. ایسے کیا ہوگا؟ چلتے رہتے ہوں گے. اب جو گزریں گے جس کو نیچے پھینکنا ہے وہ کانٹا یوں پھر کر یوں کر لیتے ہیں، وہ نقدار کانٹا ہوگا، وہ پھرتے رہتے ہوں گے. جس کی بدعمالی ہوگی تو اس کو کیا کرے گا؟ یوں پھرتے ہیں اندر پھینکے گا. اللہ اللہ محفوظ اللہ اس سے تو سفارش اسی کام لگے گی. اور کتنا یا دنیا میں کام کرنا ہے. لیکن آج ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں آ رہی اب کس چیز سے آدمی کو نصیحت ہوگا. جنازے بھی بہت نکل رہے ہیں. اب سب سے بڑا نصیحت تو جنازہ ہے. جنازے بہت لوگ مر رہے ہیں، جوان لوگ مر رہے ہیں ذرا سی دیر کے اندر. کسی کو سر میں ہو گیا، کسی کو یہ ہو گیا، کسی کو یہ ہو گیا. اب یہ جوان بھی آج سنی کہ 2-3 دن بیچارہ 4-5 دن پہلے اس کو معلوم ہوا سر کے اندر کوئی بیماری ہے اور بیچارہ انتقال بھی ہو گیا، دفنا بھی دیا اس کو. سر جنازے کی نماز بھی جوان لڑکا. تو مر بھی رہے ہیں، سب کچھ رہے ہیں. لیکن ابھی یہ نصیحت کس سے ہوگی؟ بس ایک تو یہ ہے کہ دعا ہے امت، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہ ہر آدمی بچار کرے. اب دیکھو یہ کتنا سستا سودا ہے. اب جو آدمی مسجد میں اذان ہوتے ہوتے بات کرے تو یہی کہا جائے کہ سخت سے سخت ملی ہے، بہت سخت، یعنی ذرا بھی آخرت کی فکر نہیں. ہمیں کیا بات ہوتی کہ اذان ہوتی ہے، اگر اتنی بڑی فضیلت نہ ہوتی ہے تو سب صاف مان لو. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب آدمی کی سمجھ ہو جاتی ہے نا تو پھر جو ہے نا یہ اوپر جو ہے جو اوپر کا ہال ہے نا یہ تو یہاں جو ہے یہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کچھ کام بنانے کا تھا، کچھ کمرے عمرے، تو اس کو کانٹیکٹ دیا کسی کو، ایک بلڈر کو. تو اس میں کام کر رہے تھے. تو اس میں ایک بوڑھا آدمی تھا، سیکھ میں تھا، سیکھ پتہ نہیں بھائی یا نہیں. تو وہ کلاس بن رہے تھے. تو میں دوپہر کو جاتا تھا دیکھنے کے لیے، کب جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا نا، اذان ہوتی تھی تو پھر اوپر چلا جاتا تھا.
اور پھر اس کو دیکھ رہے تھے بھائی کتنا ہوا، کس طریقے سے ہوا. تو میں نے اس بوڑھے کو دیکھا کہ نیچے اذان ہو رہی ہے، وہ یوں کر کے بیٹھ گیا ہے، کسی سے بات نہیں کرے، وہ اوپر بھی نہیں دکھتا تھا. پھر جب جو اذان ختم ہو گئی تب اس نے اپنا کام کا اوزار لینا شروع کیا. پھر دکھائی غیر مسلم ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ایمان دے بھی دیتے اور اس کو بھی دے دیا ہو تو اور ہم کیا جانیں. تمہیں مجھے تھوڑا پتہ رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں رہتا. ایمان کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، عقیدے کے ساتھ ہے نا. کوئی بظاہر عمل نہ بھی کر سکا ہمارے ڈر کے. ہر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں جو ہے ایک ایسے ہی رہتا تھا غیر مسلم، تو وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی مجلس ہوا کرتی تھی تو وہ محلے میں رہتا تھا، یعنی تو مجلس میں آ کر سامنے بیٹھ جاتا تھا. ایک اونچی جگہ تھی وہاں روزانہ بیٹھا رہے. مولانا قاسم نانوتوی سے بہت اچھی طرح پہچان، مولوی جی کا بھی محلے میں رہتا ہے نہیں ہے، وہاں آ کے بیٹھا رہتا تھا. یہ پھر وہ مر گیا تو لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مر گیا تو مر جانے کے بعد اس کو کیا کر دیا، جلا دیا بچوں نے. پھر اس کو خواب میں دیکھا مولانا قاسم نانوتوی نے اسی رات کو. وہاں قاسم نانوتوی خبر ہوئی کہ مر گیا ہے تو جاتے بھی ہے گھر پر، تعزیت کے لیے تو جانا منع نہیں ہے نا. جی ہاں، میری ہماری کو اس کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کے لیے گیا، باقاعدہ بیٹھا. یہ تو اسلام کا ایک قانون ہے، ایسی کوئی مانیت نہیں اسلام میں. تو وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں دیکھا. خواب میں کس طرح دیکھا، ایک تخت بہت خوبصورت ہے، اس پر بہت ہی ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی پہچان نہیں سکے تو پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، خواب میں پوچھا. کہا بھول گئے. کہاں بھول گئے. کہا وہی تمہارے محلے کا بنیا. کہا تو کافر تھا. تو کہا تمہیں کیسے معلوم. ایمان تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے. فرمایا تمہاری مجلس میں بیٹھ بیٹھ کر میں نے سنا تھا اور میں نے جو ہے نا مرتے وقت کیا کہا، یا اللہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس کو مولانا قاسم نانوتوی مانتے ہیں. اور یہ تو پہلے سے ہی کہا، میں نے طے کر لیا تھا، یعنی مرتے وقت تو یہ اس کا کلمہ تھا، لیکن پہلے سے ہی کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں جس کو یہ. اور کہا کہ تم جب بھی بولتے تھے اللہ کا نام تو میں اپنے دل ایمان اسی دن میں لا چکا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ ایمان ایکسیپٹ کر لیا نا. تو کہا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جلا دیا. کہا میں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ دنیا میں ظاہر کرنے جاؤں گا تو میری ہڈی بوٹی ٹوٹ جائے. تو کہا کہ ہمارے نظر ظلم کرے. تو کہا اللہ تعالیٰ ایمان کے اندر سے دکھنے والے ہیں، آپ دیکھ لیے مجھے جنت کو دیکھا آپ نے. ایمان کا تعلق کیسے ہے، عقیدے سے ہے، دل سے ہے بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا اسی کی بات کر رہے تھے. تو کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہیں اسی لیے تو ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں عطا فرمائے. کیا کرے بھائی، عطا فرمائے، یہ بہت بڑی بات. اور پھر درود پاک کے اوپر 10 رحمتیں ماشاء اللہ، یہ بھی اس میں آیا نا. تو یہ تو کتنا سستا سودا ہے. آپ 10 مرتبہ درود پڑھو تو 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہو جائے گی. تو بھائی آج کی روایت سے ایک عمل لے کر جاؤ یہاں سے، آپ بھی اور میں بھی. جب بھی اذان ہو جائیں گے تو ادب سے اس کا جواب دیں گے. کیا کریں گے، ادب سے. بس بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہا وضو کرتے ہو اور اگر نماز کا وقت واجب ہے تو وضو بھی چھوڑ دو اس وقت اور ادب سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. پھر جہاں سے وضو باقی ہے وہاں سے کرو. ہاں ایک بات یہ ہے کہ بھائی ایسے وقت میں وضو کرتے ہو کہ مثلا مغرب کی نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے اور تم وضو سے رک جاؤ گے جماعی رکعت جائے گی تو اس وقت وضو کرتے جاؤ، جواب دیتے جاؤ. ورنہ اگر باقی ہے، جماعت کا ٹائم ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وضو کرتے بھی رک جاؤ اور پھر اذان کا جواب دو. بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے. اس آدمی کو اس دولت مل گئی تو سمجھو کہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.